بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی 18 دسمبر کی صبح 3 بجے بنگلہ دیش کے ٹونگی میدان میں مولانا سعد صاحب کے حامیوں نے وہاں ٹونگی میدان میں موجود اہل شورا پر ایک قاتلانہ حملہ کیا، جس میں بہت سارے احباب مارے گئے، شہید کر دیے گئے اور بے شمار بے حساب زخمی ہو گئے، جو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آج تک لاپتہ بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد سے بنگلہ دیش کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ اس کے بعد سے بنگلہ دیش کے حالات بہت نازک اور خراب چل رہے ہیں۔ ابھی 22 تاریخ کو دارالعلوم معین الاسلام سے اور دیگر مدارس سے ایک فتویٰ جاری ہوا، جس میں ان حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا سعد صاحب جیسے گمراہ آدمی کی پیروی کرنا اپنے ایمان و اعمال کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور جب تک مولانا توبہ نہ کر لے تب تک مولانا کی پیروی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے عام مسلمانوں کو ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے کاموں میں شریک ہونا اور ان کو کسی بھی طرح سے مدد و نصرت کرنا، یہ سب بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے یہ لکھتے ہیں کہ مساجد میں دعوت و تبلیغ کے نام سے ان لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، اور مسجد کمیٹی اور ذمہ داران کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حضرات کیا کرے، ان کو مسجد میں اپنے کوئی بھی کام کرنے دے۔ اس فتویٰ کے جاری ہونے کے بعد اب گزشتہ کل 26 دسمبر 2024 کو حکومت کی طرف سے ایک نوٹس اور ایک حکم جاری کیا گیا کاکریل مرکز سے متعلق، خاص طور سے کاکریل مرکز سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا گیا، ایک حکم جاری کیا گیا سرکار کی طرف سے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جمعہ کو 27 تاریخ آئندہ کل 27 دسمبر جمعہ کے روز مولانا زبیر صاحب جو کہ اہل شورا کے ذمہ دار ہیں، تو اہل شورا اپنے کوئی بڑے اجتماع کاکریل مرکز کے آس پاس میں نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ 27 دسمبر جمعہ کے روز سے لے کر 27 دسمبر جمعہ کے روز سے لے کر آئندہ ان کو سرکار کی طرف سے اجازت نہ ملنے تک کاکریل مرکز کے اندر وہ اپنا کوئی بھی کام نہ کرے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آج جمعہ تک کے لیے ان کو اجازت ملی ہے کہ آج جمعہ سے لے کر آئندہ سرکار کی طرف سے ان کو کاکریل مرکز میں کوئی کام کرنے کی اجازت نہ ملنے تک وہ لوگ کاکریل مرکز میں اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بنگلہ دیش کے علماء اور بنگلہ دیش کے اہل شورا کی محنت کی بڑی کامیابی ہے، اور یہ جو فتویٰ ابھی جاری ہوا ہے، اس فتویٰ پر سب سے پہلا عمل گویا کہ کاکریل مرکز سے شروع ہو رہا ہے، کہ اسی مرکز کے اندر جو مرکز مسجد ہے، اسی مرکز سے یہ جاری ہو رہا ہے کہ اس مرکز سے ہی ان کے کام اور ان کے اعمال بند کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب سے پہلی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کامیابی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ اب ان کا کاکریل مرکز سے بالکل صفایا ہو جائے گا، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کاکریل مرکز سے بھی صفایا ہو جائے۔ اس کے بعد ٹونگی اجتماع کے بارے میں بھی ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹونگی میدان میں بھی وہ لوگ اپنا پیر بھی نہ رکھ سکے، یہ بھی علماء کا مطالبہ ہے، ممکن ہے وہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے۔ تو اس طرح سے اللہ کرے پوری دنیا میں بھی ایسے ہی ہونے لگے کہ مولانا سعد صاحب کے حامیوں کو ہر مسجد میں پابندی لگ جائے، لگنا بھی چاہیے۔
جب ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگا ہوا ہے اور وہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آ رہے ہیں، اپنی گمراہی سے رجوع نہیں کر رہے، تو ان کی فتنہ سے امت کو بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کاموں کو روک دیا جائے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا جائے، ان کی مدد و نصرت کرنا ترک کر دیا جائے۔ تو پوری امت مسلمہ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم اسی طرح سے کریں کہ مولانا سعد صاحب اور ان کے حامیوں کو اپنی مساجد میں سرے سے کام ہی نہ کرنے دیں، سرے سے کام ہی نہ کرنے دیں جب تک وہ لوگ مولانا سعد صاحب اس معاملہ کو ختم نہ کرا سکے۔ مولانا سعد صاحب اس معاملہ کو ختم کر لے، اگر وہ اس معاملہ کو ختم کر لیتا ہے بس معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ معاملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ مولانا سعد صاحب کے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ دارالعلوم دیوبند کے ہاتھ پہ نہیں ہے، یہ معاملہ علماء حقہ کے ہاتھ پہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ختم کر دے، اس لیے کہ گمراہی کا فتویٰ لگا مولانا سعد صاحب کے اوپر۔ اب ان کی جن نظریات کی وجہ سے فتویٰ لگا ہے، ان نظریات سے باز آنا، رجوع کرنا ان کا کام ہے۔ اب وہ ان نظریات سے باز نہ آئے اور دارالعلوم دیوبند کو کہا جائے کہ آپ اپنی ویب سائٹ سے فتویٰ نکال دو، آپ لوگ رجوع نامہ دے دو، آپ لوگ یہ کہہ دو کہ مولانا سعد صاحب نے معاملہ ختم کر لیا، یا علماء حقہ مولانا سعد صاحب کے پیچھے پڑنا چھوڑ دے۔ یہ سب بکواس والی باتیں ہیں، نہ ہونے والی بات ہے۔ کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کو کہا جائے کہ مولانا حضرت جی آپ وہاں پہنچیے، دارالعلوم دیوبند میں جائیے، جا کر دارالعلوم دیوبند سے 2 سطر کا ایک پرچہ لے لیجئے جس میں دارالعلوم یہ کہے کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا، ہم نے قبول کر لیا۔ وہ پرچہ لے جا کے بنگلہ دیش میں پہنچا دیجئے اور سارا اختلاف ختم، بنگلہ دیش کا بھی ختم، دوسرے اور جگہوں کا بھی بہت سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش والوں کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ اسی بات کی ہے کہ آپ کے اوپر گمراہی کا فتویٰ ہے۔ دارالعلوم دیوبند بھی کہتے ہیں اور ان کی بھی تحقیق ہے کہ آپ گمراہی میں مبتلا ہے۔ اگر آپ رجوع کر لیں گے تو بنگلہ دیش والے علماء بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ آگے رہ جائے گا شورا عمارت کا مسئلہ، وہ بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، اس کے بارے میں آرام سے آسانی کے ساتھ مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنے بڑوں سے، اگر علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند ہیں، اور اسی طرح سے مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، بنگلہ دیش کے بڑے بڑے علماء ہیں، دنیا کے اور بھی بہت سارے علماء کو بلا کر آپس کے مشورہ سے یہ شورا عمارت کے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک علماء حقہ کا آپ کے اوپر جو اعتراض ہے، یہ اعتراض جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک شورا عمارت والی بات کرنا بیکار ہے۔ شورا عمارت والا مسئلہ اصل نہیں ہے، اصل جھگڑا آپ کی غلط نظریات، آپ کی غلط فکر جس کی بنیاد پر علماء آپ سے ناراض، علماء آپ سے ناخوش ہے۔ اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے، طلحہ کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے، وہ سب غلط ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حقیقت بتائیں گے تو یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے پاس خطوط بھیجو کہ آپ رجوع کر لیجئے اور جلدی کر لیجئے اور اچھی طرح سے کر لیجئے۔ دارالعلوم اگر رجوع نہیں دیتا ہے تو آپ جماعت کے کام سے ہی ہٹ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس طرح کہہ کے آگے یا تو مولانا سعد صاحب سے رجوع کرائیں یا پھر مولانا سعد صاحب کو کلی طور پر چھوڑ دے، تب جا کے یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔